الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ تمنا ہے اس دنیا میں کہ کچھ کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام بھی کر جائیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کی تاجدار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ خرابی ہے ان لوگوں کی جو اپنی نماز کو بھول بیٹھے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم خوشی میں غمی میں ہر وقت مجھے یاد کرتے رہو۔ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کے گھر آج شادی ہے، اس موقع پر ایک محفل پاک سجائی جس میں علماء اکرام کو بلایا اور دین کی اچھی اچھی باتیں سنی۔ جس نے دین کی اچھی اچھی باتیں سنی اور اس دنیا میں وہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اسے اس محفل کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جب اس دنیا میں خوشی میں مجھے یاد کرتے ہو اور اسی طرح غمی میں یاد کرتے ہو، جو مومن بندہ خوشی میں اپنے رب کا ذکر فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مومن بندے کے اوپر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر اس مومن بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور محبت کسے کہتے ہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم نبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امتی کسے کہتے ہیں؟ اور نبی سے محبت کرنا، نبی سے عشق کرنا کسے کہتے ہیں؟ آپ ان کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت بلال عاشق رسول تھے اور انہوں نے نبی سے اتنی محبت اور اتنا عشق کیا کہ ان کی زندگی کو اگر کوئی مومن بندہ دیکھتا ہے، ان کی زندگی کو پڑھتا ہے تو قیامت تک اس کی زندگی کو دیکھ کر اور نبی کے عشق اور نبی کے نقش قدم پر چلے گا۔ آپ دیکھیے حضرت بلال کی شان یہ تھی کہ وہ رنگ کے کالے تھے مگر وہ نبی سے اتنی محبت رکھتے تھے، ہر وقت اپنی زبان پر نبی کا ذکر کرتے، نبی کا نام لیتے تھے مگر ان کو پریشان کیا کرتے تھے۔ ان کو نبی کا نام لینے سے جب روکتے تھے تب وہ نہیں رکتے تھے۔ انہیں نبی کا اتنا عشق اور اتنی محبت تھی، اگر حضرت بلال کہتے ہیں میرے جسم میں جب تک جان رہے گی تب تک میں نبی کے نام کو نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بلال کو اتنا دکھ، اتنا درد دیا جا رہا تھا کہ آپ کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے اور کہتے نبی کے نام کو چھوڑ، مگر حضرت بلال ایک ہی آواز میں جواب دیتے ہیں جب تک جسم میں جان رہے گی تب تک نبی کا نام لیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت بلال کے اوپر کتنا دکھ اور کتنا درد، پھر بھی نبی کے نام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نبی سے عشق اور نبی سے محبت کرنا۔ جب حضرت بلال کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھنے کے بعد بھی وہ نبی کے نام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور جب حضرت بلال کی زبان پر آگ کے انگارے رکھ دیے مگر حضرت بلال ایک ہی کہتے ہیں کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی تب تک میں نبی کے نام کو پکارتا رہوں گا۔ حضرت بلال اپنے نبی کا نام کو پکار رہے ہیں
آپ حضرت بلال کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں کہ حضرت بلال نے نبی سے عشق اور نبی سے محبت کتنی کی ہے۔ جب حضرت بلال کی زبان پر آگ کے انگارے رکھ دیے، حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا، تو ان کی زندگی کو دیکھیے۔ جب حضرت بلال کو آزاد کیا تو حضرت بلال نے اذان پڑھی۔ اذان جب بلال پڑھ رہے ہیں نبی کی موجودگی میں، نبی کے عشق میں حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں نے شکایت کی کہ نبی کو اذان دینے والا کون سا آدمی ملا جس سے اذان کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آپ کی زبان پر آگ کے انگارے رکھ دیے تھے، اس کی وجہ سے بلال کی آواز صاف نہیں آ رہی تھی۔ لوگوں نے جب شکایت کی تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا، اے بلال، عشاء کی اذان ہو چکی ہے، فجر کی اذان تم مت کہنا، تمہاری جگہ حضرت عبداللہ کو مقرر کر دیا ہے، اس لیے کہ لوگ تمہاری شکایتیں کرتے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی اور ان کی محبت، ان کا عشق دیکھیے۔ جب حضرت بلال کو اذان دینے سے روکا تو حضرت بلال ساری رات روتے رہے، رب کی بارگاہ میں آنسو بہتے رہے۔ اللہ کی طرف سے وہ فرشتے زمین پہ آتے اور حضرت بلال کے آنکھوں کے آنسو پوچھتے رہے، مگر بلال ساری رات رو کر کے اپنے رب کو منا رہے ہیں۔ جب حضرت بلال نے ساری رات رو کر کے رب کا ذکر فکر کر کے اپنی پاک پیشانی رب کے آگے جھکا کر کے رب کے آگے دعا کی تو اللہ نے حضرت بلال کی سن لی اور رات کو لمبی کر دیا۔ عشق اور محبت میں حضرت بلال کے لیے اللہ نے رات کو لمبا کیا۔ لوگوں نے ایک نیند کر لی، دوسری نیند کر لی، مگر رات ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کروٹیں بدل بدل کر کے تھک گئے، نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک نیند کی، دوسری کی، ابھی تک رات ڈھلتی نہیں، فجر کا وقت کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ نبی فرماتے ہیں، ٹھہریے، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، سلام پھیرا، فوراً جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہا، اے جبریل، آج کیا وجہ ہے؟ رات ڈھلتی نہیں، فجر کا وقت کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں، اللہ نے آسمان میں فیصلہ کر دیا، جب تک حضرت بلال کی کوتلی زبان سے اذان کی آواز نہیں آئے گی تب تک فجر کا وقت نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ان کی شان تو دیکھیے، ان کے عشق اور محبت کا کتنی، جب ان سے اللہ کے نبی سے محبت کی تو اللہ نے ان کے لیے رات کو لمبا کر دیا۔ اور ان کی شان یہ ہے، جب وہ اذان دیتے، جب اللہ کے نبی نے پھر واپس حضرت بلال کو بلایا اور اذان دی، اور اذان دینے کے بعد میں حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، مگر وہ بلال جو حضر میں نبی کے ساتھ سفر میں ہر جگہ اذان دیتے مگر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا، اے بلال، ہم نے تمہیں واپس مقرر کر دیا ہے مگر تم رو کیوں رہے ہو؟ بلال فرماتے ہیں، آپ نے مجھے اذان دینے سے روک دیا ہے، اس لیے کہیں میں جہنمی تو نہیں بن گیا۔ نبی فرماتے ہیں، اے بلال، میرے ہوتے ہوئے تم جہنمی؟ کہا، یا رسول اللہ، میں جنتی ہوں۔ نبی فرماتے ہیں، ہاں بلال، تو جنتی ہے۔ کہا، یا رسول اللہ، میں نمازیوں سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ نبی نے کہا، تو نمازیوں سے پہلے، حاجیوں سے پہلے، غازیوں سے پہلے، شہیدوں سے پہلے جنت میں جائے گا۔ بلال کا عشق اور محبت اتنا بڑھ گیا، حضرت بلال اور پوچھنے لگے، کہا، یا رسول اللہ، میں نبیوں سے پہلے؟ نبی فرماتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، حضرت موسیٰ سے بھی پہلے، عیسیٰ کلیم اللہ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال اور عشق اور محبت میں اور پوچھنے لگے، کہا، یا رسول اللہ، میرا اتنا مرتبہ اونچا کہ میں نبیوں سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ نبی فرماتے ہیں،
تو میدان کربلا کے اندر جو شہید ہو رہے ہیں ان سے بھی پہلے جنت میں، اور یہاں تک بھی نہیں، تو 1,24,000 انبیاء اکرام سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال کا عشق اور محبت تو دیکھیے، وہ اور عشق میں آ گئے اور محبت میں آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے کہا 1,24,000 پورے نبیوں سے پہلے تو جنت میں جائے گا، یا رسول اللہ اس میں آپ بھی ہیں؟ نبی فرماتے ہیں ہاں بلال، تو مجھ محمد سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال کا عشق اور محبت اتنا بڑھ گیا، اتنے عشق میں آ گئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو کہہ دیا تو مجھ محمد سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور نبی کے قدموں میں گر گئے۔ کہا یا رسول اللہ، زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی کہ جنت میں امتی پہلے جا رہے ہیں اور نبی بعد میں؟ نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا اے بلال، نبی نے جو کہہ دیا حق ہے، آج بھی حق، قیامت تک وہ حق رہے گا۔ وہ ایسے ہوگا اے بلال، جب قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ کی طرف سے مجھے جنت میں اندر جانے کا حکم ہوگا۔ اس وقت جس سواری پر میں سوار ہوں گا، اس سواری کی لگام تجھ بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور تو آگے آگے غلام بن کر جنت میں جائے گا اور میں پیچھے پیچھے سردار بن کر جنت میں آؤں گا۔ آپ حضرت بلال کی شان کو دیکھیں، ان کے مرتبے کو دیکھیے، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا دھن دولت سب کچھ نبی کی بارگاہ میں قربان کر دیا، تو اللہ نے ان کے لیے اپنی رات کو لمبا کیا اور حضرت بلال کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ تو حضرت بلال نے اپنی مال، دھن دولت سب نبی کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے محبت اس طرح کریں، جس طرح حضرت بلال نے ہمیں جو سندیش دیا، اس سندیش کو پڑھتے ہوئے ہمیں بھی نبی کے اوپر محبت اور عشق سے درود پاک پڑھنا چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ ایسی محفلیں منانا چاہیے جو شادی کی ہو، غم کی ہو۔ جس طرح یہ محفل سجائی گئی، میں مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے یہ محفل سجائی اور ایسی محفل رکھی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایسی محفلیں سجانے اور ایسی محفلیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔